بہت بڑے عالم حضرت کے مکان کے قریب میں، بلکہ بالکل پڑوس میں ایک مکان تھا چمار کا، جو جوتے چپل ٹھیک کرتا تھا، غریب تھا بیچارہ۔ یہاں تک ان کانوں نے سنا ہے ماں باپ کو کہتے ہوئے کہ یہ ہمارا بیٹا ہی نہیں ہے، ہمارا بیٹا تو صرف یہ ہے۔ تمام ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آپ کلک کریں تاکہ ہم نئے نئے ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں اور سب کا فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے دو راستے رکھے ہیں۔ ایک راستہ جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ جنت کو لے جانے والا راستہ نیک اعمال ہیں، اللہ کے حکم پر چلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، اور برا راستہ وہ برے اعمال ہیں، برائیاں ہیں، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا ہے۔ یہ راستہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں ہم کو پیدا فرمایا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ قیامت بالکل قریب ہے، تو برائیاں عام ہو رہی ہے، پوری دنیا میں برائیاں عام ہو رہی ہے، اپنے ملک میں برائیاں عام ہو رہی ہیں، اپنے صوبے میں برائیاں عام ہو رہی ہیں، اپنے شہر میں برائیاں عام ہو رہی ہیں، اپنے محلے میں برائیاں عام ہو رہی ہیں، اپنے خاندان میں برائیاں عام ہو رہی ہیں، اپنے گھر میں برائیاں عام ہو رہی ہیں۔ ہم ان برائیوں کے بارے میں گلے شکوے کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، لیکن اس کے لیے صحیح طریقے سے اس کو روکنے کی فکر نہیں کرتے۔ جو لائحہ عمل ہم کو تیار کرنا ہے، کوئی اس کی فکر نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر گھروں میں آپ اپنا جائزہ لے لیں تو ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کے دو بچے ہوں، ان میں سے ایک بچہ اچھے طریقے سے وہ پڑھتا ہو، لکھتا ہو، ماں باپ کی بات مانتا ہو، کام سے کام رکھتا ہو، تو ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اور دوسرا بچہ پڑھنے میں تھوڑا سا ویک ہو، شرارت کرتا ہو، ماں باپ کے تھوڑی باتیں نہ مانتا ہو، تو ماں باپ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہاں تک ان کانوں نے سنا ہے ماں باپ کو کہتے ہوئے کہ یہ ہمارا بیٹا ہی نہیں ہے، ہمارا بیٹا تو صرف یہ ہے۔ ماں باپ کے اس رویے کی وجہ سے، شریر بچے کی شرارت پر نفرت کرنے کی وجہ سے، وہ بچے کبھی نہیں سدھریں گے۔ ماں باپ تانے دیتے ہیں، ماں باپ گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ مارتے پیٹتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرارت کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ اس برائی میں مبتلا ہے۔ تو آپ اپنے اس مارنے پیٹنے اور تان و تشنی کرنے، گالی دینے سے یہ خوش فہمی میں آپ نہ رہیں کہ آپ کے بچے سدھر جائیں گے،
جس طریقے سے آپ اپنے اس بچے کو محبت دے رہے ہیں جو پڑھ رہا ہے، جو شرارت نہیں کر رہا، وہی محبت آپ اس بچے کو بھی دینا ہے، تب اس آپ کے محبت کی وجہ سے یہ سدھرے گا۔ یہ ہوئی گھر کی بات۔ اگر آپ باہر نکل کر دیکھیں تو کتنی برائیاں عام ہو چکی ہیں، ہمارے نوجوان کیسے کیسے چیز کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں نوجوان یہ گندی چیزوں کا عادی بن گیا ہے، تو لوگ اس کو جا کر محبت سے سمجھانے کے بجائے اس کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ صرف اس کو گالیاں نہیں دیتے، اس کے پورے خاندان کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کے اس رویے کی وجہ سے وہ نوجوان، وہ اللہ کا بندہ جو کسی وجہ سے وہ برائی کا عادی بن گیا، وہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے وہ اور زیادہ برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے امام، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، حضرت کے مکان کے قریب میں، بلکہ بالکل پڑوس میں ایک مکان تھا چمار کا، جو جوتے چپل ٹھیک کرتا تھا، غریب تھا بیچارہ۔ وہ صبح کو کماتا، رات میں اس کو ایک گندی عادت نشے کی لگ گئی تھی، شراب کا عادی ہو چکا تھا۔ شراب پی کر گھر کو آتا تو زور زور سے گانے گاتا، زور زور سے اشعار پڑھتا، رات بھر اس کی یہی حالت تھی۔ گھر والے پریشان آ گئے تھے، گھر والے اس کو گالیاں دیتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، پڑوس والے بھی تنگ آ چکے تھے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کبھی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، حالانکہ حضرت کو زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اس لیے کہ اللہ والے تھے، رات کو اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، تہجد گزار تھے، لیکن زبان سے ایک جملہ نہیں کہا۔ روزانہ اس کی آواز حضرت کے کانوں تک پہنچتی تھی۔ ایک رات حضرت مصلی پر کھڑے ہیں، اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، لیکن روزانہ کی طرح اس کی آواز نہیں آتی۔ حضرت کو فکر ہوتی ہے، یہ دین کا کام کرنے والے لوگ تھے، ہم تو نام کے مسلمان ہیں، ہم تو نام کے دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت فوراً اس کے گھر پہنچتے ہیں، جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے لوگ آتے ہیں، حضرت کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں، حال حوال پوچھتے ہیں کہ امام صاحب آپ یہاں کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی جو روزانہ آوازیں کرتا تھا رات کو، آج اس کی آواز مجھے کانوں تک سنائی نہیں دی، مجھے فکر ہوئی ہے کہ کہیں وہ بیمار تو نہیں ہو گیا، اگر بیمار ہوا ہے تو بتاؤ، میں اس کو ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی اس سے بہت تنگ آ چکے تھے، آپ بھی بڑے پریشان ہوئے ہوں گے، اب نہ وہ ہم کو پریشان کرے گا نہ وہ آپ کو پریشان کرے گا۔ حضرت نے پوچھا بھائی پوری بات تفصیل سے بتاؤ، گول گول بات کر رہے ہو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس کی یہ جو نشے کی عادت اور روز روز آ کر زور زور سے گانے گانا یا اشعار پڑھنا، اس سے ہم بہت تنگ آ چکے تھے، ہم نے پڑوس کا جو تھانہ ہے وہاں رپورٹ اس کی درج کروائی۔ جیسے ہی ہم نے رپورٹ درج کروائی تو تھانے دار آئے اور اس کو لے کر چلے گئے۔ حضرت نے کچھ نہیں کہا، خاموشی کے ساتھ سن لیے، پھر اپنے گھر آئے، نماز پڑھی، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگی،
जब सुबह हुई तो हजरत फौरन सुबह को गए थाने में, वहां के जो बड़े अफसर थे उनसे बातचीत की। हजरत को वो जानता था, हजरत का उसने इस्तकबाल किया, वेलकम किया। पूछा, हजरत आप क्या जरूरत पड़ गई आपको यहां आने की? हमको बुला लेते, हम आ जाते। लोग बड़ी कदर करते थे उस वक्त, उलमा की, अकाबिर की, बुजुर्गान दीन की लोग कदर करते थे। तो हजरत ने फरमाया कि भाई मुझे ये मालूम हुआ है कि हमारा एक पड़ोसी जिसको आप थाने लेकर आए हो, मैं उसको बेल करवाने के लिए आया हूं, मैं उसे छुड़वाने के लिए आया हूं। तो उसने कहा कि हजरत मुझे तो मालूम नहीं है, मैं थानेदार को बुलाऊंगा, उससे तहकीक कर लेंगे पहले। तो थानेदार को बुलाया गया, वो आया तो ये अफसर उससे बातचीत किया तो मालूम हुआ कि खबर बिल्कुल सही है। तो हजरत के हुक्म करने पर उसने उस शराबी को, जिससे तंग आ चुके थे घर वाले, उसको बुलाया। वो बाहर निकला, जैसे हजरत को देखा तो वो बहुत ही सहम गया था, सहमा सहमा आया, अपने चेहरे को छुपा रहा था। दिल दिल में ये ख्याल आ रहा था कि हजरत बड़े आलिम हैं, मुझे डांटेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे। डरता हुआ, सहमा सहमा, खौफ तारी था। वो थानेदार हजरत के पास उसको ले आता है, हजरत अपनी सवारी में उसको बिठाकर घर को लेकर आते। न थाने के पास उसको डांटा है, न सवारी में बिठाते वक्त डांटा है, न वो जो रास्ता था थाने से घर तक उस दरमियान में डांटा है, बल्कि कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। खामोशी के साथ उसको लेकर घर आए और घर वालों के हवाले किया और फिर अपने घर चले गए, अपने मामूलात में हजरत मशगूल हो गए। दूसरा दिन पूरा गुजरा, रात में हजरत फिर मुसल्ले पर है, नमाज पढ़ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। हजरत के दिल ही दिल में ख्याल आया कि फिर दोबारा कहीं उसके घर वाले उसको फिर जेल ना भिजवा दिए हों। हजरत फौरन फिर उसके घर आते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं। अब दरवाजा खुलता है, हजरत क्या देखते हैं कि सारे घर वाले सो रहे हैं। वो बंदा जाए नमाज बिछाकर वो अपनी नमाज में मशगूल है और अल्लाह से तौबा कर रहा है, अल्लाह में बड़ा गुनहगार हो, मेरी तौबा को कबूल कर ले। हजरत ये माजरा देख रहे हैं, वहीं इंतजार करते हुए हजरत खड़े हो गए। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ये मामूली आलिम नहीं थे, ये ताबिई थे। कई सहाबा की इन्होंने सोहबत उठाई थी, लेकिन एक शराबी के लिए, उसकी इस्लाह के लिए वो इंतजार करते हुए खड़े हो गए। जब उसने सलाम फेरा, उसको ये एहसास हुआ कि कोई आए हैं, तो पलट कर देखता है तो इमाम आजम अबू हनीफा खड़े हैं और फौरन हजरत के पास आता है और आकर पूछता है कि हजरत आप यहां क्या माजरा है? हजरत ने कहा कि भाई मुझे थोड़ा सा खौफ हुआ कि चूंकि तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी तो मुझे ये खौफ हुआ कि तुम्हारे घर वाले कहीं फिर दोबारा तुमको जेल ना भिजवा दिए हो, हाल हवाल पूछने के लिए मैं आया हूं। क्या तुमने शराब छोड़ दी? क्या तुमने आज नशा नहीं किया? उसने हजरत को बड़ा ही बेहतरीन जवाब दिया और अर्ज किया कि हजरत आपकी मोहब्बत के नशे की वजह से मैं शराब का नशा भूल चुका हूं। मुझे शराब की बदबू से नफरत है, मैंने तौबा कर लिया है, मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। शराबी अपनी शराब से तौबा कैसे किया? डांट डपट से, गालियों से, तानों से, बुरा भला कहने से नहीं, मोहब्बत की वजह से। हजरत ने कोई उसको नसीहत नहीं की थी। आज लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझकर हर एक को बगैर
کچھ تحقیق کیے کہ نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں، کوئی کچھ برائی کر لے، کوئی کچھ شرارت کر لے تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اچھے لوگ ہم سے کٹ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر ایک کے لیے، چونکہ امت محمدیہ ہیں ہم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری ذمہ داری ہے، برائی سے رکنا اور دوسروں کو روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ایک اصول کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اصول کیا ہے؟ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں۔ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خود بھی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری امت مسلمہ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔